السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزيرا من أهلي قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے، وہی صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتا ہے، عظیم فضل والا ہے، وہ جسے چاہے نوازے یہ اس کا فضل ہے، اور جسے چاہے محروم رکھے یہ اس کا عدل ہے، وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ کل کے سبق میں ہم نے دیکھا تھا کہ جہنمی یہ حسرت کریں گے کہ کاش ہم سن لیتے اور سمجھ لیتے، کہ کاش ہم سن لیتے، کاش ہم سنتے سو صحیح۔ جہنم میں جانے کا ایک بڑا سبب حق بات کو نہ سننا اور عمل کے لیے تیار نہ ہونا ہے۔ نسمع او نعقل سے عاری ہونا، بے شعور ہونا، نہ سمجھ ہونا، جو منافقین کی صفت ہے، کہ بات کو اس طرح سے نہ لینا جس طرح وہ نازل کی گئی، اس کی کچھ نہ کچھ تعویل کر لینا، پہلے تو سننے کی زحمت ہی نہ کرنا، پھر اگر کسی طرح سن ہی لیا جائے تو اسے سمجھنے کی کوشش ہی نہ کرنا۔ سننا انسان کے اندر ایک پروسیس کو سٹارٹ کرتا ہے۔ جس نے اب تک توبہ نہیں کی اور قرآن نہیں سنا وہ سننا شروع کر دے۔ ہر نافرمان انسان اللہ کے راستے کی طرف پلٹ سکتا ہے اگر وہ اللہ کے کلام کو سمجھنا شروع کر دے، اس سے پہلے کہ سننے کا دروازہ بند ہو جائے۔ جب دین سننے کے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو دین کے راستے پر سوچنے کے دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں۔ جتنا دین زندگی میں کھلتا ہے، جتنی دین کی پکار کان میں پڑنا شروع ہوتی ہے، انسان دین سے جڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ عمل جہنم والوں کا کیوں ہوا کہ وہ کہیں گے کہ ہم سنتے نہیں تھے، کاش ہم نے سنا ہوتا اور عقل سے کام لیا ہوتا۔ کیا ان کے کان نہیں تھے یا وہ بہرے تھے؟ جب بھی کوئی نافرمان شیطان آسمان پر خفیہ جگہ پر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ ان کو رجم کرتے ہیں فرشتوں کے ذریعے۔ جب ان کو آسمان سے دور کیا جاتا ہے تو سارا غصہ انسانوں پہ نکالتے ہیں، وہاں سے رجم ہوتے ہیں تو زمین پہ آ کے اپنا کام شروع کر دیتے ہیں۔ جب زمین پہ آ کے اپنا کام شروع کرتے ہیں تو اللہ کے بندوں کے ساتھ جس چیز کو سب سے پہلے اپناتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو قرآن سننے سے دور کر دیتے ہیں، سب سے پہلے قرآن سے دور کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو آ کے قرآن سنایا، صحابہ قرآن سنتے تھے، پھر ایک دوسرے کو پڑھاتے تھے، پھر آگے پہنچاتے تھے۔ قرآن کا مزاج ہی سننے والا ہے۔ شیاطین سب سے پہلے اللہ کے بندوں کو سننے سے دور کرتے ہیں تاکہ بندہ سوچ ہی نہ سکے۔ اب انسانوں کو دور کیسے کرتے ہیں؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے ہیں، یا ہم قرآن کھولتے ہیں تو اسے بند کر دیتے ہیں، یا موبائل پہ اگر ہم قرآن کھولتے ہیں تو اس ایپ کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ نہیں، وہ آپ کو انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں مگن کر دے گا۔ آج کی امت کو قرآن سننے سے دور کرنے کے لیے شیطانوں نے جس ایکٹیویٹی کو استعمال کیا ہے وہ انٹرٹینمنٹ کی دنیا ہے۔ ان کے کانوں میں وہ ڈالو جس کے بعد قرآن سننا فائدہ نہ دے، ان کو اتنا مگن کر دو میوزک کے ساتھ، گانوں کے ساتھ، کہ اس کے بعد قرآن اچھا ہی نہ لگے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ میوزک حلال ہے یا حرام ہے، ابھی تک ہم شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ برتھ ڈے حلال ہے یا حرام ہے۔ اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ یہ تمام شیطانی اعمال ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو ان تمام اعمال سے دور رکھا، اور اس کے بعد صحابہ کرام نے بھی ان تمام اعمال سے اپنے آپ کو دور رکھا۔ شیطان کانوں میں وہ میوزک ڈال دیتا ہے جس کے بعد قرآن سننے کو دل ہی نہیں کرتا۔ وہ اتنا بیزی کر دیتا ہے آنکھوں اور کانوں کو کہ انسان قرآن سننے کے لیے اپنے آپ کو فارغ ہی نہیں سمجھتا۔ تو ہمیں بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے۔ جب سے مسلمانوں نے سوچنا چھوڑ دیا ان کا زوال شروع ہو گیا۔ اللہ نے مسلمانوں کو قرآن میں کئی جگہ دعوت دی ہے۔ افلا تتفکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ لعلکم تعقلون،
کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تمہارے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں۔ میوزک ایک نشہ ہے جو حقیقت سے دور کر دیتا ہے۔ وہ آپ کو یہ بھلا دیتا ہے کہ آپ اشرف المخلوق ہیں۔ وہ یہ بھلا دیتا ہے کہ ہم اس دنیا میں صرف اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں۔ وہ آپ کو یہ بھلا دیتا ہے کہ مجھے اللہ کی بندی بننا ہے۔ میری زندگی کا مقصد کیا تھا اور میں کہاں لگ گئی ہوں؟ میں کیا سنوں کہ صحیح بات سمجھ میں آنا شروع ہو جائے۔ شیطان یہ کبھی نہیں چاہتا۔ اللہ نے ہمیں نعمتوں میں رکھا ہے۔ ہمارے پاس بہت زیادہ چانسز ہیں۔ اللہ نے ہمیں فرصت دی ہے، وقت دیا ہے۔ اللہ نے ہمیں صحت دی ہے۔ اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں، دعا کریں کہ اللہ اس نعمت کے اندر اپنا فرما بردار بنا دے۔ مصیبت میں تو سب ہی اللہ کی طرف پلٹتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں یہ مزاج بتا دیا ہے۔ بڑے سے بڑا نافرمان بھی جو اللہ سے دور بھاگتا ہے، اللہ ایک جھٹکا لگاتا ہے۔ دنیا کی زندگی میں وہ بھی اللہ کو پکار اٹھتا ہے تو اللہ بھی اس کی پکار پر کتنا رحمان ہے۔ زندگی بھر جس نے نافرمانیاں کی، ایک مشکل آئی اور اس نے اللہ کو پکارا اور اللہ نے اس کو اس مشکل سے نکال دیا۔ وہ رحمان ہے۔ وہ تو موقع تلاش کرتا ہے بندوں کو معاف کرنے کا۔ یہ ہم انسان ہی ہیں جو مشکل سے نکلتے ہی پھر غافل ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے والا بنائے۔ آیت نمبر 11 فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، پھر وہ اعتراف کر لیں گے اپنے گناہوں کا۔ اپنے گناہوں کا یعنی کفر کا سب سے بڑا گناہ انکار کا گناہ ہے، اور اعتراف کہتے ہیں پہچاننے کے بعد ماننا۔ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، دوری ہے، لعنت ہے جہنم والوں کے لیے، یعنی اللہ کی رحمت سے دور۔ انہوں نے نہیں سنا تھا، اب ان کی بات بھی نہیں سنی جائے گی۔ وہ جتنا چاہیں چیخیں پکاریں، ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جائے گا جو معاملہ انہوں نے دنیا میں اللہ کی کتاب کے ساتھ کیا تھا، اللہ کی کتاب کے ساتھ کیا تھا، اللہ کی بات کے ساتھ کیا تھا۔ وہ اپنے گناہ کا اقرار کر لیں گے۔ یہ نہیں فرمایا کہ وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے، کیونکہ ان کو جہنم میں لے جانے والا اصل گناہ ایک ہی تھا۔ کاش کہ ہم سن لیتے۔ وہ رسولوں کو جھٹلانے کا اعتراف کریں گے، پھر وہ اعتراف کر لیں گے اپنے گناہ کا، اور یہ گناہ ہوگا سننے اور نہ سمجھنے کا۔ پہلے تو سنا ہی نہیں۔ اگر ہم غور کریں تو بھٹکنے اور بد عمل ہونے کی اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ کے کلام کو توجہ سے نہیں سنتے۔ یہ ہو نہیں سکتا جو کھلے کانوں اس نصیحت کو سنے، پوری توجہ اور دلچسپی سے سنے، پھر اس کا دل نہ بدلے، اور پھر دل بدلے اور عمل نہ بدلے۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ جو لوگ بھی اس کو کھلے کانوں سنتے ہیں، دل کے احساسات پہ لیتے ہیں، اس پہ غور و فکر کرتے ہیں اور عمل کی راہیں تلاش کرتے ہیں، پھر وہ برے انجام سے بچ جاتے ہیں۔ اب ہم اپنا اپنا جائزہ خود لیں کہ دین کی بات سننے کے لیے ہمارے اندر کتنا شوق ہے اور ہم اس کو کس لیول پہ سنتے ہیں۔ میں اور آپ اپنا جائزہ خود لیں کہ اللہ کی بات کو کس درجے پہ سنتی ہوں، کتنے شوق سے سنتی ہوں، کتنی دلچسپی سے سنتی ہوں، کتنی سنجیدگی سے سنتی ہوں۔ اگر ایک دفعہ سننے سے کچھ سمجھ نہ آئے تو کیا بار بار سننے کے لیے تیار رہتی ہوں؟ کیونکہ اس وقت تک سنتے رہنا چاہیے جب تک کہ بات دل میں اتر نہ جائے۔ ہر دفعہ قرآن کا سننا ایک نئی بات سمجھاتا ہے، نئے طریقے سے دل پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ ہر آنے والا دن ہمارے دل میں، ہر آنے والا دن ہماری زندگی میں نئی تبدیلی لے کے آتا ہے۔ ہر دن ایک نیا دن ہے۔ کل یوم ہوا فی شأن، کوئی بھی دو دن ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ہر روز کا ایک نیا مسئلہ، نئی مشکل، دنیا کے حالات۔ تو کیا ایک دفعہ کا سنا ہوا ہمیشہ کے لیے کافی ہو جائے گا؟ نہیں، اس کے ساتھ تو مستقل طور پہ جڑنے کی ضرورت ہے۔ ایک مومن کبھی بھی اپنی زندگی میں اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا کہ کہے کہ بس میں نے ایک دفعہ پڑھ لیا ہے۔ جتنی دفعہ بھی پڑھیں گے اور سنیں گے، یوں لگے گا کہ پہلی ہی دفعہ سن رہے ہیں۔ یہ جو زنگ ہیں، گناہوں کے زنگ ہیں، ان کی سب سے بڑی وجہ نہ سننا اور نہ سمجھنا ہے۔ جہنم میں جا کے تڑپیں گے اور پریشان ہوں گے اور کہیں گے
کاش کہ ہم سن لیتے۔ وقت بھی تھا، موقع بھی تھا، ہم نے اسے ادھر ادھر گھوم پھر کے، کھا پی کے، ریلیکس کر کے گزار دیا۔ کچھ لوگ تو وہاں تک جانے کی بھی زحمت نہیں کرتے جہاں سنایا جاتا ہے، اگر وہاں تک آ بھی جائیں تو سننے میں سنجیدہ نہیں ہوتے، اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ قرآن کی مجلس میں بیٹھ کے توجہ اور چیزوں کی طرف ہوتی ہے، اور ہی فکریں، اور ہی خیالات، اور ہی باتیں زیادہ اہم نظر آتی ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ غور سے سنتے نہیں۔ جب سنتے ہی نہیں تو دل کہاں سے بدلیں گے، اور جب دل ہی نہ بدلے تو عمل کہاں سے آئے؟ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، بس وہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لیں گے، لیکن اب اعتراف کا کوئی فائدہ نہیں۔ جہنم والوں کے لیے لعنت ہے، جہنمی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گے۔ سحقاً جہنم کی وادی کو کہتے ہیں۔ ہر جہنمی کو جہنم کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا گناہ سمجھ میں آ جائے گا کہ مجھے موقع ملا تھا، میں جنت میں جا سکتی تھی، مجھے اللہ نے طاقت دی تھی، نعمتیں ملی تھیں۔ اللہ رب العزت ہر انسان کو اس کے گناہوں کے بعد توبہ کی مہلت دیتے ہیں، کبھی بیماری میں مبتلا کر کے یا کسی آزمائش میں ڈال کے۔ یہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو گناہوں سے پاک کر رہا ہوتا ہے۔ توبہ کی مہلت ہر ایک کو ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ اس وقت تک ہلاک نہیں ہوں گے جب تک اپنی برائیاں خود نہ دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو جہنم میں نہیں بھیجے گا جب تک کہ وہ خود نہ جان لے کہ میں واقعی میں ہی جہنم میں جانے کے قابل ہوں، جنت میں جانے کے قابل نہیں۔ فَاعْتَرَفُوا، وہ اعتراف کر لیں گے جنہوں نے اللہ کی رحمت کو کھو دیا۔ اللہ نے ان کو توبہ کی مہلت دی تھی، بس انہوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، تو وہ اپنے اس گناہ کا اقرار کر رہے ہیں۔ کون سا گناہ؟ قرآن نہ سننے کا گناہ، دین پر وقت نہ لگانے کا گناہ۔ گناہ ایک تھا، اس ایک گناہ کی وجہ سے پوری زندگی پر اثر ہوا، اتنا اثر ہوا کہ شیطانی کاموں میں مگن ہو گئے، اتنا مگن ہوئے کہ توبہ کرنے کا موقع ہی نہ ملا، توفیق ہی نہ ملی، اتنا مگن ہوئے کہ جہنم کے منہ پہ آ کے کھڑے ہو گئے۔ اب اعتراف کریں گے، لیکن اب اعتراف کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جیسے فرعون کو اپنی موت سامنے دیکھ کر توبہ یاد آ گئی، جب فرعون کو پتہ چل گیا کہ اب موت سامنے ہے، غرق ہی ہونا ہے، اب ڈوبنا ہی ہے، قال، تو وہ اس نے کہا، لا الہ الذی آمنت بنی اسرائیل، میں بنی اسرائیل کے الہ پر ایمان لے آیا۔ اللہ نہیں کہہ سکا لا الہ الذی، جس نے پوری زندگی اللہ کا کلمہ بلند نہیں کیا، اللہ کے کلمے کے تقاضے پورے نہیں کیے، تو موت کے وقت اس کی زبان پر اللہ کا لفظ نہیں آ سکتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ 4 موقع ایسے ہیں جس کے بعد انسان کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اس میں سے ایک ہے دجال کا واضح ہو جانا، دوسرا ہے نزول عیسیٰ، اور تیسرا ہے جب سورج مغرب سے نکلے گا، اور چوتھا ہے جب روح حلق تک پہنچ جائے گی۔ اس موقع پر اگر توبہ کی جائے تو توبہ قبول نہیں ہوتی۔ ایسے تمام لوگوں کے لیے فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، شدید لعنت زدہ عذاب تیار کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنی زندگیوں سے ہم تمام نافرمانیوں کے اعمال کو نکال دیں، ہمیں اور ہماری اولادوں کو ایمان کی طاقت عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم کبھی شیطانی اعمال کا حصہ نہ بنے۔ اللہ ہمیں گانوں، میوزک سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور کر دے۔ اللہ رب العزت ہماری اولادوں کو، اولادوں کی اولادوں کو، اور آنے والی تمام نسلوں کو اور تمام انسانوں کو ہر طرح کی حرام کاریوں سے دور کر دے۔ جو تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں ہماری زندگیوں کا حصہ بنا دے۔ اللہ ہمیں ہمارے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ ہمارا حساب آسان کر دے اور ہمیں جہنم سے آزاد کر کے جنت الفردوس عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على النبي وآله وأصحابه أجمعين ورحمتك يا أرحم الراحمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.